آپ کی مدینہ بک کورس کی کلاس نمبر 10 میں اب آپ انشاءاللہ نیو مدینہ بک 6 اور اولڈ مدینہ بک 3 کا لیسن نمبر 5 سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ الدرس الخامس لیسن نمبر 5۔ لیسن جو ہے بک کا لیسن ابھی میں سٹارٹ نہیں آپ کو کرواؤں گی، کیونکہ اس میں جو رول پڑھنے پہلے ہم وہ پڑھیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ اس کو پریکٹس کے طور پہ بک پہ کریں گے۔ رول کیا پڑھیں گے؟ یاد رکھیں جو رول آج پڑھنے جا رہے ہیں وہ آلریڈی آپ کو پتہ ہے، لیکن تھوڑی سی چینجز کے بعد۔ سب سے پہلا جو رول ہے وہ کیا ہے؟ اجوف مبنی للمجہول۔ اگر آپ سے میں پوچھوں تو دونوں کلمات سے آپ واقف ہیں۔ اجوف، اجوف کس کو بولتے ہیں؟ کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ فعل اجوف ہے؟ کیسے پتہ چلتا ہے؟ جس کا آئین کلمہ حرف علت ہو، یعنی واو یا یا میں سے آئین کلمہ ہو تو اس کو اجوف بولتے ہیں۔ اور مجہول کس کو بولتے ہیں؟ مجہول ابھی ابھی آپ نے پڑھا، فعل مجہول ماضی اور مضارع دونوں پڑھے ہیں نا، ٹھیک ہے، جس کا فاعل نہیں ہوتا اور اس کا مفعول اس کا نائب فاعل بنتا ہے، تو اس کو مجہول بولتے ہیں۔ اب آپ نے مجہول کو بھی پڑھ لیا، اجوف بھی پڑھا ہوا ہے، اب آپ نے اجوف میں سے مجہول کو پڑھنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ساری بات ہوتی ہے پیٹرنز کی۔ سالم فعل سے مبنی للمجہول بنانے کا طریقہ آلریڈی آپ جانتے ہیں۔ اب اس لیسن میں اجوف افعال سے مبنی للمجہول بنائیں گے، اور اس سے کیا ہوگا؟ ظاہر ہے کچھ تعلیلات کرنی پڑیں گی، اور وہ کیا ہیں یہاں دیکھیں۔ قالا اجوف ماضی، پہلے ماضی سے بنائیں گے اور پھر اس کے بعد مضارع سے دیکھیں گے۔ قالا فیملیئر ہے آپ بہت زیادہ، قالا یقولو، کو وی لا، فو ایلا، یہ سب کا ایک پیٹرن ہے۔ تو قاف کے اوپر کیا آ رہا ہے؟ دمہ، اور واؤ کے نیچے کسرہ۔ اب اس میں چونکہ واؤ حرف علت ہے تو ظاہر ہے اس میں کوئی نہ کوئی چینجز کرنی پڑے گی، کیونکہ بولتے ہوئے دیکھیں قویلا، واؤ کے نیچے کسرہ، سو ہیوی، سو ڈیفیکلٹ کہ واؤ کے ساتھ کسرہ اور واؤ سے پہلے دمہ کو پڑھا جائے۔ اب یہاں پہ جو رول اپلائی ہوں گے سیم وہی رول جو آپ نے پہلے پڑھے، لیکن تھوڑی سی چینجز کے بعد طریقہ ڈیفرنٹ ہوگا۔ اب عام طور پہ تو کیا کیا جاتا ہے کہ واؤ کی حرکت کو، یعنی جو ویک لیٹر ہے اس کو گرا دیتے ہیں، لیکن یہاں ایسے نہیں ہونے جا رہا۔ یہاں کیا کریں گے ہم کہ فا کلمہ کی حرکت کو گرائیں گے، جو کہ قاف ہے۔ یہاں فا کلمہ قاف ہے نا، واؤ عین کلمہ ہے، تو اس کی حرکت کو گرائیں گے۔ جب اس کی حرکت کو گرائیں گے تو یہ تو خالی ہو گیا نا، ساکن آ گیا، یہ سکون آ گیا۔ اب کیا کریں گے؟ اب یہ آپ کے سامنے اس شکل میں آ گیا، قاف کے اوپر سکون ہے، واو کے نیچے کسرہ اور لام۔ اب تو آپ آرام سے بتا سکتے ہیں کہ یہاں کیا ہوگا؟ انتقال حرکت، یہ حرکت ادھر چلی گئی، قاف کے نیچے کسرہ آ گیا، واو جو ہے وہ خالی ہو گیا یعنی ساکن ہو گیا، اور لام کے اوپر فتح۔ اب واو کی کسرہ کے ساتھ کمپیٹیبلٹی ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی، تو اب کیا کرنا ہے؟ ظاہر ہے پھر مزید کچھ ایک رول اپلائی ہوگا، مطابقت۔ تو کیا کریں گے؟ واو کسرہ کے ساتھ کس کی مطابقت ہوتی ہے؟ یا کی، تو اب واو کو یا میں بدل دیا تو یہ بن گیا قیلا۔ کیا قیلا کلمہ پڑھا ہوا ہے آپ نے قرآن میں؟ بہت زیادہ، بہت استعمال ہوتا ہے قیلا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ 3 رول اپلائی کیا آپ نے۔ کوویلا تھا فو الا کے وزن پہ، سب سے پہلے فا کلمہ کی حرکت کو آپ نے گرایا تو اسقاط حرکت کا رول اپلائی ہوا۔ اس کے بعد کیا کیا؟ ظاہر ہے جب آپ نے اس کو گرا دیا تو اب یہ والا خالی ہو گیا، تو اس کی حرکت کو انتقال کرنا تھا، تو پھر انتقال حرکت کا رول اپلائی کیا۔ جب انتقال حرکت کر لی تو اب مطابقت نہیں نظر آ رہی، تو پھر مطابقت کی۔ 3 رول یہاں اپلائی ہوئے تو یہ بن گیا قیلا، اور قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ یہاں دیکھیں سورہ یاسین کی آیت 26، قیلا ادخل الجنت، کہا گیا جنت میں داخل ہو جاؤ۔ کالا اس نے کہا، تو قیلا کیا؟ کہا گیا، ٹھیک ہے۔ کس نے کہا؟ یہ نہیں ہے یہ ذکر، کسی جس نے بھی کہا، ظاہر ہے قیلا استعمال ہو رہا ہے، کوویلا سے قیلا بن گیا۔ تو یہ ہے اجوف ماضی اور واوی کے اندر یہ چینجز آئی ہیں۔ اجوف یائی، اب اجوف یائی کو دیکھیں، با سے اب ہم بنائیں گے اس سے مجہول یائی سے۔ یائی اور واوی کا فرق بھی آپ کو پتہ چلے گا۔ تو دیکھیں فو ایلا کے وزن پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ بو ای آ، بو ای آ، بولا ہی نہیں جاتا، کتنا مشکل ہے نا۔
تو اب کیا کرنا ہے، سیم جیسے آپ نے وہاں پہ کیا ہے کہ آپ نے فا کلمہ کی حرکت گرانی، ٹھیک ہے، یا کی نہیں گرانی، فا کی گرا دی تو یہ خالی ہو گیا. اب یہ حرکت یہاں چلی گئی، انتقال حرکت، اور یہ اب خالی ہو گیا. تو کیا بنا ہے، بی آ. زیادہ کام نہیں ہے اس میں، بہت ایزی. ٹھیک ہے، فا کلمہ کی حرکت اسقاط حرکت، اور اس کے بعد مطابقت کے مطلب یا اس کو انتقال حرکت، مطابقت کی تو ضرورت ہی نہیں کیونکہ آلریڈی یا ہے یہاں، تو اس وجہ سے بن جائے گا بی آ، سودا کیا گیا. با، اس نے سودا کیا، سودا کیا گیا، کس نے کیا اس کا ذکر نہیں چونکہ فائل نہیں ہے نا. تو یہ آپ کے سامنے بو ای آ سے بی آ، فا کلمہ کی حرکت گری، انتقال حرکت، اور بس مطابقت آلریڈی موجود ہے یا کے ساتھ. تو یہاں میں نے یہ سارا پروسیس جو آپ کو بتایا ہے نا، یہ زبانی یہ لکھ بھی دیا ہے تاکہ آپ کو نا اس کی یاد رہے نا اگر آپ بھول جائیں. تو اجوف افعال میں حرف علت واو یا یا پر کسرہ ثقیل ہوتا ہے، اس لیے اس کے لیے ما قبل فا کلمہ کی حرکت دمہ کو گرا کر عین کلمہ کا کسرہ ما قبل فا کلمہ کو دے دیا. ٹھیک ہے، حرکت گرے گی تو ظاہر ہے اسی وجہ سے گرائی ہے. اب مطابقت کے قاعدے کے مطابق واو کو یا میں بدل دیا، کس میں، واوی میں. یہ قیلا کی بات ہو رہی، لیکن یائی میں صرف اسقاط حرکت اور انتقال حرکت ہوگا. یہاں پہ ایک چیز نوٹ کر لیں کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ مجرد میں اجوف کا ماضی مجہول فی لا کے وزن پہ، ورنہ ویسے تو کیا ہے، فو ای لا، آئین کلمہ نا، فو ای لا. لیکن چونکہ واوی میں، جب واوی میں کیا کرتے ہیں کہ واو کو یا سے بدل دیا، آئین کلمہ واوی میں، اور یائی میں تو آلریڈی یا ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہے آئین کلمہ آلویز کیا ہوتا ہے، یا، آلویز یا ہوتا ہے. تو اس کی وجہ سے ایک نیا وزن خود ہی اپنی آسانی کے لیے بنا لیا کہ اجوف میں، اجوف ماضی مجہول میں فیلا کے وزن کے اوپر آتا ہے. فیلا، یا کو فکس کر دیا یہاں پہ کہ فیلا کے وزن کے اوپر ہے، یہ آئین کلمہ یہ فو ایلا، لیکن یا، کیونکہ دونوں صورتوں میں واو بھی یا میں بدل جاتی ہے اور یا تو آلریڈی ہوتی ہے آئی میں. ٹھیک ہے، یہ ایک آسانی کے لیے، ورنہ آپ یہی یاد رکھیں اور باقی اس میں چینجز. مگر اجوف کے مضارع مجہول میں تعلیل سالم فعل کے قاعدے کے مطابق، تو اس میں نارمل طریقے سے، اور وہ کیا ہے یہ دیکھیں. اجوف مضارع مبنی للمجہول، یقولو سے مجہول. یقولو آپ کو پتا ہے کہ اوریجنل ہے، اس میں کوئی کالا تو چینج ہوا ہوا لیکن یہاں اوریجنل ہی ہے، واو آپ کو نظر آ رہا ہے. اب جب اس سے مجہول بنائیں گے تو کیا بنے، یقوالو، یف آلو کے وزن پہ جو پیٹرن ہے نا، یقوالو. اب نوٹ کریں، قاف فا کلمہ ہے، فارغ بیٹھا ہوا ہے، واو کے اوپر فتح. اور آپ کو وہ سٹوری یاد ہونی چاہیے دوست والی، بیمار بیچارہ. تو اب کیا کریں، کیا رول ہونا چاہیے اصولاً، انتقال حرکت، سمپل. یہاں پہ فتح آ گیا واو کا، یہاں سکون. ٹھیک ہے، تو یہ اب خالی ہو گیا. تو کیا بچا، کیا بچا، کیسے بنا، مطلب یقولو. ابھی بھی مشکل ہے پڑھنا، اب بلکہ اور زیادہ مشکل ہے، لیکن اب آپ کے پاس چوائس ہے، کیا کر سکتے ہیں، واو سے پہلے فتح ہے تو جیسے پہلے بھی آپ رول کر چکے ہیں کہ اس کو کیا کریں گے، الف میں بدل دیں گے مطابقت کے رول کے مطابق، سمپل. تو کیا بچ گیا، جو بن گیا، یقالو، یقالو. ٹھیک ہے، یقالو قرآن میں بہت استعمال ہوا ہے، آپ کو پتا ہے. یہاں میں نے حدیث کی اگزامپل دی ہے لیکن قرآن میں یہ صیغہ استعمال ہوا ہے. کیا میننگ ہے، کہا جاتا ہے یا کہا جائے گا، مضارع کا صیغہ. تو اس میں کتنے رول اپلائی ہوئے آپ دیکھ لیں. سب سے پہلے انتقال حرکت، کیوں، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ مضارع میں فا کلمہ ساکن ہوتا ہے تو اس میں انتقال حرکت زیادہ تر ہوتا ہے. اور اس کے بعد پھر مطابقت، کیونکہ حرکت کون سی تھی، فتح تھا، تو فتح کی مطابقت الف سے، واو سے تو نہیں ہے نا، پڑھا ہی نہیں جاتا، تو اس لیے مطابقت. تو یہ تھا، اصل میں تھا یقولو، یف آلو کے وزن پہ، اور بن گیا یقالو. یہاں پہ میں نے قرآن کی آیت کی اگزامپل نہیں دی ہے، یہاں پہ حدیث کی اگزامپل دی ہے. حدیث میں دونوں صیغے استعمال ہوئے، قالا کذبتا ولکنکا قاتلتا لئن یقالا جریء فقد قیلا. نوٹ کیجئے گا، قیلا بھی استعمال ہو رہا ہے، یقالا اور قیلا دونوں حدیث کے اندر.
سبحان اللہ. معنی دیکھیں کیا خوبصورت ہے. یہ حدیث کا ایکچولی چھوٹا سا ایک ٹکڑا ہے کیونکہ اس کے اندر بہت ڈیٹیل ہے, لمبی حدیث ہے. قالا اللہ فرمائے گا کیا, کذبتا تو نے جھوٹ کہا, تاکہ ضمیر تو نے جھوٹ کہا, ولیکن نہ کا لیکن بلکہ کیا ہے, تو قاتلتا تو اس لیے لڑتا رہا کہ وجہ بتائی جائے گی تجھے بہادر کہا جائے. تحقیق یقیناً, فقط کا میننگ یقیناً, تحقیق وہ کہا جا چکا, قیلا کہا جا چکا, یقالو اور قیلا. یہ ایکچولی حدیث ہے, میں تھوڑا سا اس کا سینیریو بتاؤں. شہید کے بارے میں ایک لمبی حدیث ہے جس میں شہید, عالم, سخی ان سب کے بارے میں کہا جاتا ہے. سب شہید کہلاتے ہیں اور عالم کہلاتے ہیں, سخی, لیکن ان کے پیچھے ان کی نیت کیا ہوتی ہے کہ اسے بہادر کہا جائے, اس لیے وہ لڑا اور جہاد کیا اور شہادت پائی. لیکن اس کے لیے پھر آگے کیا اس کا سزا ہے وہ ایک لمبی حدیث ہے. تو یہاں پہ دونوں صیغے استعمال ہوئے ہیں اور یقالا ہے یہاں, کیوں, کیونکہ ان کی وجہ سے. مصدر مول ہے نا, لی حرف جر, ان مصدریہ, یقالا منصوب, اس نے کیا اس کو, اور یہاں قیلا, ٹھیک ہے, کہا جاتا ہے, یہ کہا جاتا ہے تجھے بہادر کہا جائے, مصدری میننگ میں چلا گیا, اور یہاں کہا جا چکا کہ بہادر کہا جا چکا. تو یہ دونوں صیغے آپ کے سامنے, سبحان اللہ. اچھا اب آگے دیکھیں, یہ آ گیا آپ کا, یہ تو تھا آپ کا واوی اجوف مضارع, اور یہ ہے یائی مجہول. یہ اب یائی کا کیا وزن ہوتا ہے, یائی کا مطلب مجہول میں کیا وزن ہے, سیم وزن, یو فالو کے وزن پہ. تو یوب یا او, نوٹ کریں بولنے میں مشکل, یوب یا او, یوف الو, یائی, یا کے پر فتح لیکن پیچھے ساکن ہے, سیم وہی رول, ایگزیکٹلی ایزی. کیا کریں گے, انتقال حرکت, تو یا کی حرکت فتح جو ہے با کو دے دی, انتقال حرکت, یہاں ساکن آ گیا. اب کیا کریں, اب آپ کے سامنے بچہ کیا, یہ کرنے کے بعد کیا شکل ہے, یوبیئو, کیونکہ یا کی حرکت آپ نے فتح دیا نا با کو جو فا کلمہ ہے, تو یوبیئو, یہ بھی مشکل ہے, آئین کی آواز ہی نہیں نکل رہی, اور ویسے بھی یا کی مطابقت کرنی ہے آپ, تو اب کیا مطابقت ہوگی, ظاہر فتح ہے, سمپل, الف میں چینج کر دیا, تو کیا بچا, یوباؤ, یوباؤ. اس طرح یہ جو آلریڈی چینجز ہیں آپ کو آتی ہیں, لیکن یوباؤ اب آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ یہ مجہول کا ہے, یا کے فتح کے ساتھ, کیونکہ اب آپ کے پاس آئین کلمہ کا فتح نہیں ہے, یو فالو, تو یا کے اوپر جو فتح یعنی مضارع کی علامت فتح وہ بتائے گا. واقعی معنی سے بھی سودا کیا گیا, ٹھیک. تو یہ انتقال حرکت اور مطابقت. تو یہ دو تھے آپ کے رول, کس کے, مجہول کے مضارع اور اس کے اجوف کے پوائنٹ آف سے. یہ آپ کا پہلا رول اس میں ٹاپک تھا. اب آ جائیں ایک نیکسٹ ٹاپک پہ, کیونکہ اس لیسن میں دو ٹاپک ہے نا, ایک تو مجہول کا اجوف سے, یائی, واوی, ماضی, مضارع. دوسرا کیا ٹاپک ہے, وہ ہے جو آپ نے ابھی لاسٹ لیسن میں پڑھا, اسم فاعل. اچھا اب غیر سالم میں کیا آتا ہے, مضاف. مضاف آپ سب کو پتا ہے کہ آئین کلمہ اور لام کلمہ ایک ہی جنس سے ہو, ٹھیک ہے, اور پہلا والا ساکن ہو تو پھر ان کا ادغام کرتے ہیں, اور کبھی کبھی ادغام نہیں بھی کرتے, اس کے رول تو آپ پڑھ ہی چکے ہیں. لیکن یہاں پہ آپ نے فاعلن کے وزن کے اوپر اسم فاعل کیسے بنتا ہے وہ دیکھنا ہے. ایزی ہے, کوئی اس میں اتنا کمپلیکیٹڈ نہیں ہے. یہاں دیکھیں حجہ, حجہ ہا جیم جیم سے ماضی کا صیغہ ہے, اس سے اسم فاعل بنائیں گے فاعلون کے وزن پہ. یہ سمپل ہے, جب اس کو اصل وزن پہ ڈالیں گے تو حاجی جن, فاعلن کے وزن کے اوپر سیم ہے نا, حاجی جن. لیکن دیکھیں بول کے دیکھیں, حاجی جن صحیح طرح نکلتی نہیں ہے ساؤنڈ نا, تو حاجی جن, جیم جیم. اب اس میں آپ کو پتہ ہے کہ دو جیم ہے, تو یہ والا مثل اول ہے, آئین کو مثل اول کہتے ہیں, اور یہ مثل اول اور مثل ثانی دو بولے جاتے ہیں نا. تو یہاں حاجی جن میں کچھ بھی نہیں کرنا, سمپل سا رول ہے, یہ جیم کی حرکت کو گرا دینا ہے. یہ کیوں, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اس کو ساکن ہونا ضروری ہے ادغام کرنے کے لیے. تو یہ دیکھیں حاج جن, جیم کے اوپر سکون ہے نا. اب ان دونوں کو آپ ادغام کر سکتے ہیں, ایک ہی جنس کے ہیں, تو ان کو جب ادغام کیا تو بن گیا حاجن, حاجن, حاجی,
سمپل تشدید کے ساتھ. اب ظاہر تشدید لگے گی نا کیونکہ دونوں استعمال ہو رہے ہیں یہاں پہ, دونوں کا ادغام ہوا ہے. تو یہ دیکھیں یہاں پہ قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے. سقایت الحاجی, حاجیوں کو پانی پلانا. تو یہ یہاں پہ استعمال ہو رہا ہے حاجی, یہ مجرور حالت میں الف لام کے ساتھ ہے. تو یہ بہت ایزی ہے. مضاف فعل سے اسم فاعل میں مثل اول پر کسرہ آ جانے سے ادائیگی میں دشواری ہوتی ہے, اس لیے سہولت کی خاطر تخفیف ثقل کے قاعدے کے مطابق دوسرے حرف اصلی آئین کلمہ کا کسرہ حذف کر دیا جاتا ہے اور پھر آگے ادغام, بس اور کچھ نہیں کرنا. اچھا اب رہی بات اجوف, یعنی جن میں واو یا ہو, اس میں کیا ہوتا ہے. اجوف واوی کا پہلے قاعدہ دیکھ لیں, اور یہ بھی الحمدللہ بہت ایزی ہے, صرف آپ کو پریکٹس اس میں یاد رکھنا ہوگا. اسم فاعل کا قاعدہ ثلاثی مجرد سے اسم فاعل فاعلون کے وزن پہ آتا ہے, سب کو پتا ہے. اجوف سے اسم فاعل بناتے ہوئے سمپل سا رول ہے, آئین کلمہ پر آنے والے حرف علت واو یا کو حمزہ میں تبدیل کر دیتے. یہاں حرکتیں نہیں کرانی, کوئی انتقال حرکت نہیں, کوئی کچھ نہیں, صرف اور صرف ایک کام کرنا ہے. کیا کرنا ہے آپ نوٹ کریں. یہاں خافا, خافا آپ کو پتا ہے فعل خافا خاوی فات ہے, واو واوی ہے, تو اس کو جب آپ بنائیں گے فاعلون کے وزن سے تو کیا بنے گا خاویفن. یہ خاویفن اسم فاعل ڈرنے والا, ٹھیک ہے. اب ڈرنے والا, تو اب واو کے نیچے کسرہ ہیوی نہیں ہو رہا, خاویفن صحیح نہیں ہے. صرف کیا کرنا ہے, کچھ بھی نہیں کرنا سوائے اس کے کہ واو کو حمزہ میں بدل دینا ہے, بس صرف. ہاں یہ الگ بات ہے کہ پھر حمزہ کو اس کے ساتھ ملا کے لکھا جاتا ہے نا فا کے ساتھ. خائفن, خائف ڈرنے والا, جو ڈرتا ہے وہ خائف ہوتا ہے نا, تو خائفن. ہم واو کو بس حمزہ میں بدل دیا, کسرہ ادھر کا ادھر ہی رہا. یہ دیکھیں قرآن کی اگزامپل بھی موجود ہے. فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا, صبح کے وقت شہر میں ڈرتے ڈرتے داخل ہوئے, اس حال میں کہ ڈرنے والے ہوتے ہوئے. یہ ایکچولی حال بن رہا ہے یہاں پہ. تو یہاں پہ یہ اسم فاعل ہے اجوف واوی سے. کوئی کہے کہ حمزہ کہاں سے آ گیا, جبکہ یہ والا الف جو ہے نا یہ وزن کا ہے, یہ حمزہ جو ہے یہ واو سے چینج ہوا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اس کا پورا کا پورا لیٹر چینج کر دیا ہے دوسرے لیٹر سے, اور وہ حمزہ سے کیا ہے. اچھا ایک اور اگزامپل دیکھیں, قالا سے فاعلن کے وزن پہ کاویلن فاعلن, اب وہی حمزہ میں چینج کر دیا اس کو کسرہ قائلن. یہ بھی قرآن میں استعمال ہوتا ہے, کہنے والا. سورہ یوسف میں آیا نمبر 10 میں قالا قائل منہم لا تقتلوا یوسف, ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا یوسف کو قتل نہ کرو. وہ کہنے والا ان کا بھائی تھا, لیکن اس کا نام نہیں لیا گیا, بس یہ کہا گیا کہنے والے نے, اسپیکر, سیٹ اسپیکر, کہنے والا. تو یہ قائلن جو ہے اسم فاعل ہے, اور اس میں واو جو ہے اس کو کس سے بدل دیا, حمزہ سے. کسرہ اپنی جگہ ہے دونوں میں. تو یہ آپ کے سامنے اگزامپل ہے. اب آ گیا اجوف یائی, اس میں کیا ہوتا ہے, زادہ زایادہ سے زادہ, اور فاعلون کے وزن پہ بنے گا زائدن, اصل سے زائدن یا ہے یہاں پہ. تو اب جہاں پہ واو ہے اس کو بھی کس سے بدلنا ہے, حمزہ سے, اور جہاں پہ یا ہے اس کو بھی حمزہ سے بدلنا ہے. تو یہاں پہ یہ حمزہ سے بدل دیا, تو کیا بن گیا زائدن. ظاہر ہے اس کو ملا کے لکھیں گے پھر ہم دوبارہ سے زائدن. یہ حمزہ نہیں ہے, اس کا روٹ ورڈ یا ہے, تو اس کا مطلب زیادہ ہونے والا. تو یہ تبدیلی ہوگی نا, ٹھیک ہے. زائد کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں نا, زائدن زائدتن. الحمدللہ. بتائیں مجھے یہ کوئی مشکل تھا؟ اجوف یائی سے اسم فاعل اور اجوف واوی سے, دونوں میں واو کو چینج کر دینا ہے حمزہ سے, بس حرکت تو سیم رہے گی. اب لاسٹ دیکھ لیں پارٹ ناقص سے اسم فاعل. اوپر اجوف سے آپ نے دیکھ لیا یائی واوی, اب ناقص سے. یہ آپ کو سب مکس اپ ہو رہا ہوگا, مجہول سب, لیکن چونکہ ابھی آپ نے لیسن نہیں کیا, آپ نے ایکسرسائزز نہیں کی, وہ کریں گے تو پریکٹس ہو جائے گی انشاءاللہ, اور پھر قرآن میں بھی کریں گے. رول تو پڑھنے ہی ہوتے نا اکٹھے. ناقص فعل سے بھی اسم فاعل سیم وزن پہ بنتا ہے, لیکن یہ بہت آسان ہے. یہ آسان اس لیے کہ یہ اسم منقوص,
اسم منقوص تو آپ کر چکے نا، وہ اسی طرح تبدیلی کی جاتی ہے. یہاں دیکھیں ناقص واوی دعا، دعا کا مطلب اس نے دعوت دی. ٹھیک، تو اب آپ نے کہنا ہے دعوت دینے والا، تو اس سے کیا بنا دائیون، جو اصل جو پیٹرن ہے اس کے پر دائیون. یہ اب اس کی کیا چینجز ہیں نوٹ کریں. ادھر سے چینج ہو کے یہ بنا ہے. کیا چینجز آئی ہے؟ واو سے پہلے کسرہ تھا نا، یہ دیکھیں واو سے پہلے کسرہ. سب سے پہلے کیا چینج کیا ہے؟ واو کو یا سے مطابقت کے مطابق. تو دائیون، دائی، دائی کا لفظ ہم استعمال نہیں کرتے، دعوت دینے والا، تو دائیون. لیکن وہی بات اب یہ کیوں کیا؟ کیونکہ منقوص میں کیا ہوتا ہے کہ یا سے پہلے کسرہ. اب یہاں تو واو سے پہلے کسرہ تھا نا، نوٹ کیا آپ نے، کیونکہ واوی ہے تو ہم نے تو یا سے پہلے کسرہ کا رول اپلائی کرنا ہے. تو اس منقوص میں یا سے پہلے کسرہ ہوتا ہے. یاد ہے قادن، وادن، اب بہت کر چکے ماشاءاللہ. تو یہاں وہی ہے دائیون قادیون، سیم. اب باقی سیم رول وہی اپلائی ہوں گے. دیکھیں دائیون، یا تنوین کو کھول کے یہ نون تنوین آ گیا. اب یا کے اوپر سے حرکت گرائی تو یہ دو ساکن، اب یا کو گرا دیا تو بنا دائن. یہ اب نون تنوین کو کسرہ میں تبدیل کیا تو بن گیا دائن. یہ جو اجوف میں اجوف میں نہیں، اس میں ناقص میں یا ہوتی ہے نا اینڈ پہ، یا واو ہوتی ہے، تو یہاں واو کو یا سے بدلا ہے. تو آپ نے جس طرح سے منقوص کے رول کیے تھے اس کے مطابق کرنے کی وجہ سے آپ نے پہلے اس کو واو کو یا سے، کیونکہ کسرہ آلریڈی ہے تو مطابقت کو تو کرنی ہے. تو دا ان، تو یہاں پہ یہ حذف ہوئی ہوئی ہے یا، ایکچولی واو ہے یہ لیکن یا میں بدلا ہوا ہے. تو قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے. سورہ بقرہ میں دیکھیں 186، اجیبو دعوت الدائی، دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہے، جواب دیتا ہے دعا کرنے والے کی دعا کا. تو الدائی الف لام کے ساتھ آ رہا ہے. اور یہ آپ کو پتا ہے کہ یہ دائن جو ہے یہاں پہ مرفوع اور مجرور حالت میں اسی شکل میں ہوگا، کیونکہ اسم منقوص میں مجرور اور مرفوع حالت سیم ہوتی ہے. اجوف واوی اسم فاعل، اوپر دی گئی مثال پر غور کریں. مادہ دال عین واو فاعلن کے وزن پہ اسم فاعل دائیون ہوگا. واو سے ما قبل کسرہ کی وجہ سے واو یا میں بدل گئی، یا پر دمہ دشوار ہونے کی وجہ سے حذف کر دیا، اور پھر دو ساکنین تھے، پھر اس کی وجہ سے یا کو گرا دیا. سیم وہی منقوص، ما قبل چونکہ کسرہ ہے اس لیے اس کی جگہ تنوین کسرہ آ جائے گی، تو اسم فاعل استعمال شدہ شکل دائن ہوگی. اسم فاعل کی مرفوع اور مجرور حالت ایک ہی شکل میں ہوتی ہے. دائن مرفوع ہے، اگر اس سے پہلے حرف جر آئے گا تو یہی شکل رہے گی. چلیں اجوف یائی آخری، اجوف یائی میں یا ہوتی ہے نا، تو اس میں کیا ہوگا؟ سقا سے فاعلن کے وزن پہ ساکیون، یہ تو ہے ہی اسم منقوص، ٹھیک ہے، کیونکہ یا سے پہلے آلریڈی کسرہ ہے. فاعلن کیونکہ ظاہر ہے آئین کلمہ پہ تو کسرہ ہے ہی نا قاف کے اوپر. ساکیون، یہ تو پھر اب یہاں تو کوئی مشکل نہیں ہے. یہاں ایگزیکٹلی جو منقوص کا رول تھا اس میں تو یا کو بھی نہیں بدلنا، وہاں واو کو یا سے بدلا، ادھر تو آلریڈی یا ہے تو اسی طرح ساکن بن گیا. اور وہی طریقہ ساکیون سے کھولا اس کو نون تنوین کو، ساکیون یہ نون تنوین آ گیا، پھر وہی یا کو گرا دیا ساکن، پھر نون تنوین کی جگہ کسرہ لے آئے تو یہ ساکن. کیا خیال ہے؟ مشکل تھا؟ مشکل تو بالکل نہیں ہے، صرف فرق یہ ہے کہ یہ سیکھنے ہیں، ظاہر فارمولاز ہے نا اپلائی کرنے. ابھی آپ نے لیسن تو پڑھا ہی نہیں، لیسن میں سارے یہ استعمال ہوں گے، بہت سارے سیکھے، بہت سی ایکسرسائزز، تو انشاءاللہ اس کو ہم نیکسٹ ٹائم کریں گے. اب رولز آپ نے اب پڑھ لیے ہیں انشاءاللہ. اب نیکسٹ آپ نے مزید اس کی پریکٹس کرنی، ایکسرسائزز کرنی. آلموسٹ تقریباً سب چیزیں آپ نے پڑھی ہوئی ہیں، مجہول بھی آپ نے پڑھ لیا ہے اور جتنے بھی حروف علت والے افعال تھے وہ بھی پڑھے ہوئے ہیں. تو انشاءاللہ یہ آپ کو لیسن آسان لگے گا. اور یہ آپ کا بک نمبر 6 کا لاسٹ لیسن ہے. اس کے بعد انشاءاللہ آپ 7 نمبر نیو بک سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. تو دعا کے ساتھ کلاس ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔